کیا، اس کی ماں دادی مر گئی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے، اللہ کی شان ہے، اور غلام دستگیر صاحب آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ اور تعیناتی پر بیانات دے رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. رانا ثناء اللہ، جس کے بارے میں اب میں اتنا نہیں دہرانا چاہتا کہ شیر علی کے والد کہتے ہیں 22 افراد کا قاتل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف کو اس نے تھانہ کوثار سمجھا ہوا ہے. وزراء کو پتہ ہی کچھ نہیں، صرف اسلام آباد میں پوسٹنگ تعیناتی ہو رہی ہے یا ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ایف آئی اے کی یہ ساری فائلیں اٹھا لائے تھے. سپریم کورٹ نے سو موٹیو چیلنج کیا. سو موٹیو جب فیصلہ کیا، یہ اپنی فائلیں انہوں نے راتوں رات واپس ملائی. راتوں رات انہوں نے اپنی فائلیں جو ہیں واپس منگائی. یہ پاکستان کی سیاست پر خودکش حملہ کن لوگ ہیں. کوئی ان کی سے نہیں ہے، کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گینگ آف 5 جو ہے، اور ان کے یہ 10-15 بچے، انہوں نے ملک کو یرغمالی بنانے کی سازش کی ہوئی ہے. ان سے کچھ نہیں نکلے گا. اور اب ایاز صادق صاحب مستعفی ہو کر کمپین کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے لاہور بھی کمزور ہے. ایاز صادق صاحب آئیں، کسی حلقے کا انتخاب کر لیں، اور کہ ووٹ کو عزت دینی ہے یا لوٹوں کو عزت دینی ہے. ساری 3.5 سال انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور لکشمی چوک میں آصف زرداری نے ووٹ کی عزت کو لوٹوں کے نام سے دفن کر دیا ہے. لوٹوں کا قبرستان بنا دیا اس نے. اور پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے مسائل کے علاوہ. مسائل کو حل کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. انہوں نے نیب کے کیسز میں ترمیم کی ہیں. میں بھی نیب کے کیس کی ترمیم کے خلاف جس دن کورٹ کھلتی ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کا 1 کروڑ ووٹ ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے. جب میں اوورسیز کا منسٹر تھا اس وقت 60-70 لاکھ تھے. اس وقت بھی وہ لوگ شامل نہیں تھے جو غیر قانونی طور پر بیچارے سالم لے کے یا اس طرح. اس وقت 1 کروڑ ووٹ ہے پاکستانیوں کا، جو $31 بلین بھیج رہا ہے پاکستان میں. 31% مہنگائی بڑھی ہے، 31%. 45% گیس بڑھی ہے، 54%. کل عید سے ایک دن پہلے بھی ₹1.90 بڑھایا ہے. 54% بجلی بڑھی ہے. پیٹرول ₹100 بڑھا ہے. اور جناب انتظار کریں، گیس پہ قیامت کا ریٹ آنے والا ہے. ایسا ریٹ آنا ہے کہ عمران خان کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہے. 18 تاریخ کو اس کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں لاہور اس لیے آیا ہوں کہ لاہور پاکستان کا حساس ترین شہر ہے، پنجاب کا دل ہے. جب لاہور جاگتا ہے تو پھر یہ جاگ جاتا ہے. پھر بریگیڈیئر نیاز جیسے لوگ بھی گولی نہیں چلا سکتے. لاہور سوتا ہے تو لمبا سو جاتا ہے، لیکن جب لاہور جاگتا ہے تو سارے پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے. اور اسی لاہور نے دیکھا ہے کہ 2 بریگیڈیئروں کو اس لیے نوکری چھوڑنی پڑی کہ اس نے اپنی عوام پر، اور پاک فوج کبھی بھی، ہماری فوج عظیم ہے، اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی. غلطی ہو گئی ہے چوروں کو آگے لا کے. لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور اس غلطی کا ایک ہی ازالہ ہے کہ اکتوبر-نومبر کے الیکشن اور اس کا جلد اعلان، اور 17 مئی کو فیئر الیکشن. جس نے یہ اعلامیہ بنایا تھا انٹرنیشنلی، امریکہ نے، وہ اتنا بے وقوف تھا، اس نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا. جس نے اس پہ عمل کیا وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور مضبوط ہو گئی، ان کے اپنے گھروں میں گھس گئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا سیاست میں نے اتنے بڑے بے وقوف نہیں دیکھے جتنے پریشان حال ہم تھے. سامراجی بیانیے نے اور لوکل ہینڈلرز نے اس غلط طریقے سے یہ کیس لڑا کہ ہم چھا گئے، عمران خان چھا گیا اور یہ دفنا گئے. انشاءاللہ تعالی 17 مئی کو لاہور سے میں اپیل کرنے آیا ہوں. 17 جولائی کو لاہوریوں، آپ نے پاکستان کی تقدیر، آپ ہی کی طرف سب سے پہلے پاکستانی آئے تھے نظریہ پاکستان میں اجڑ کے جو آئے تھے، جو اپنی گردنیں کٹا کے اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو نیزوں پہ چڑھا کے آئے تھے. وہ سب سے پہلے لاہور داخل ہوئے تھے. اسی لاہور نے نظریہ پاکستان اور پاکستان کو بچانا ہے
اور 17 جولائی کو بے شک پیسے ان سے لو، پیسے نہیں چھوڑنے، ان کے حرام کے پیسے ہیں، یہ حرام کے پیسے ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ کو 3 کروڑ روپیہ کم تھا تو اس نے حلف نہیں دیا، پھر وہ فیصلہ آباد سے 3 کروڑ روپیہ آیا، ڈالے پہ آیا۔ فیصلہ آباد والوں کو پتا تھا ڈالر مہنگا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے زیادہ لیے۔ سو یہ سارے لوگ، لوٹوں کا قبرستان لاہور میں بنے گا۔ جس دن 4 سیٹیں عمران خان لاہور سے جیتے گا اس دن لگ پتا جائے گا ان کو، اور پھر مرکز کے الیکشن کی بھی تیاری ہوگی۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے توسیع کی بات کی، لیکن اس کو ذرا مزید کلیئر کر دیجیے گا کہ توسیع میں کیا معاملات ہیں، کیا اس میں تمام جماعتیں اور خاص طور پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں، میں بڑا مشکل سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ میں فوجی علاقے میں رہتا ہوں، میرے حلقے میں ٹرپل بریگیڈ بھی اور جی ایچ کیو بھی اور ایئر ہیڈ کوارٹر بھی، پتہ مجھے سب کچھ ہے، لیکن میں تبصرہ نہیں کرتا۔ آصف زرداری، فضل الرحمان اور شہباز ایک طرف ہیں، جو بھی فیصلہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف نواز شریف نے 3 دن کا ٹائم مانگا ہے، اور دعا کریں پاک جگہ پہ سارے لوگ ہیں۔ فضل الرحمان بھی شیطان کو کینکریاں مارنے گیا، حالانکہ ہر کسی آدمی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے شیطان کو کینکریاں مارنے کی۔ یہاں بھی 1-2 کنکریاں ساتھ لے آئیں، ورنہ پریکٹس کر کے آئیں۔ بڑا اور چھوٹا شیطان یہاں بھی موجود ہے، 17 جولائی کو مار دیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نہیں کہوں گا، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس کا کام ہے وہ کہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن، میں شیخ ہوں، میں سمجھتا ہوں میں اس طرح خودکش نہیں ہوں رانا ثناء اللہ اور دستگیر کی طرح، نہ بے وقوف ہوں کہ اپنے سے بڑے سوال کا جواب دوں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جنہوں نے کرنی ہے جیسے وہ جواب دیں، میں خودکش سیاستدان نہیں بننا چاہتا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ابھی سری لنکا کے حوالے سے بات کی، کل پی ٹی آئی کے رہنما نے بھی کی، سر واقعی حالات دیکھیں، اگر صرف لاہور میں زیادتی ہوئی تو لاہور ہی کافی ہے سری لنکا بنانے کے لیے۔ لاہور اکیلا سری لنکا کی آبادی سے بڑا شہر ہے۔ ہم ویسے کہتے ہیں 22 کروڑ ہیں، پر ہم 24-25 کروڑ ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے رائے شماری کیسے ہوتی ہے اس ملک میں۔ ہم ویسے کہتے ہیں کہ ہم 20-22 کروڑ ہیں، ہم 24-25 کروڑ ہیں، اور ووٹوں کے لیے میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ اور نیب کی ترمیم کے لیے۔ ان چوروں کے خلاف کیس نہیں ختم ہونے چاہیے، چور ان کے ہوں یا ہمارے دور میں کسی کے ہوں، کسی کی معافی نہیں ہونی چاہیے، تبھی جمہوریت کو عزت ہے، تبھی ووٹ کو عزت ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی وزیر داخلہ رہے ہیں، آج کے وزیر داخلہ اور آپ میں کیا فرق ہے؟ بھائی میں تو وزیر داخلہ رہا ہوں، میرے پہ تو کوئی اللہ معافی دے۔ میں نے آرمی چیف کو رانا شیر علی کے والد کی سٹیٹمنٹ بھیجی ہے کہ یہ 22 افراد کا قاتل ہے، آرمی چیف کو بھیجی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجی ہے، ڈی جی ایم او کو بھیجی ہے، ڈی جی ایم آئی کو بھیجی ہے، سب کے ایڈریس میرے پاس ہیں، سب کو اس کی پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ آدمی اس قابل ہے، اس کو آپ لوگ سلوٹ ماریں گے۔ فرق کیا آپ میں اور ان میں؟ فرق اور آپ میں فرق کیا؟ میرا خیال ہے میں شریف آدمی ہوں، نواز شریف نہیں ہوں، شریف آدمی ہوں۔ وہ یہ کہ ابھی کی حکومت کو اگر دیکھیں تو عید کی مناسبت سے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں علائشوں کو اٹھانے کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں بزدار؟ میری بیٹے، میں اس لیول پہ نہیں بات کرتا کہ علائشوں تک چلے جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ 2 چور علائش انہوں نے نہ فواد پسند۔ چودھری نے کہا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ پہ کیس بنایا گیا وہ جھوٹا ہے، وہ ایسا مجھے نہیں پتا، بنانا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں کیا پتا، یہ کیس جھوٹا ہے سچا ہے؟ مجھے نہیں پتا، جس نے کہا وہ جانے اور جس پہ بنا وہ جانے۔ سوال ہے شیخ صاحب، کیا عوام کا مزاج دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن لے لیا؟ دیکھیں، عوام کے مزاج، ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، ہمیں اپنی عظیم فوج پہ فخر ہے، ہمیں ناز ہے اپنے پہ، اور انہیں عوام کی نبض بھی سمجھنی چاہیے۔ جہاں وہ اپنی نبضوں کو دیکھتے ہیں وہاں عوام کی نبض بھی سمجھنی چاہیے۔ یہ چور، منی لانڈر، ڈاکو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور مقبول قیادت جو ہے اس وقت جس طرح سارے صوبوں میں جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ فیئر الیکشن کرا دیں
20 کی 20 سیٹوں پر ہارنے والا بھی کیف فیئر ہے اور جیتنے والا بھی کیف فیئر ہے. شیخ صاحب یہ بتا Last دیں 3 questions. یہ بتا دیں کہ آصف علی زرداری نے نون لیگ کو آگے لگایا ہوا ہے لیکن آصف علی زرداری کرو آدمی ہے. اگلے وہ سیکٹر میں اس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں میں جس حلقے میں رہتا ہوں وہاں آصف علی زرداری کا اثر پڑ گیا اور شہباز شریف تو جو ہے ویسی تصویر سامنے ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. وہ تو کہتا ہے جی حکم کرو جناب, حکم بجا لاتا ہوں. وہ اگلی تاش لگ رہی ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا, ابھی بھی کہتا ہوں کہ 45 سے 60 دن اہم ہیں. 10 دن نکال دو, عید والے آج 11 ہو گئی ہے, تو 45 دن اہم ہیں. اس میں سیاسی فیصلے ہونے ہیں, بہت بڑے سیاسی فیصلے ہونے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثے سے پاکستان کو محفوظ کرے. عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے, تو مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئی ایم ایف کی ڈیل خاص طور پر دیکھیں, مہنگائی کے مسئلے کو انہوں نے جس طرح پیش کیا ہے, عمران خان نے وقت بھی آئی ایم ایف تھی, ہم نے بھی آئی ایم ایف سے پیسے لیے ہیں, اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا ہے کہ ہمیں تگنی کا ناج نچا دیا, ہمیں کسی نے تگنی کا ناج نہیں نچایا. اب ان کو جہاں سے پیسے ملیں گے, وہ جس شرط پہ ملیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, لاہور میں بتاؤں گا, اسلام آباد میں نہیں بتاؤں گا. اچھا شیخ صاحب نے عام طور پہ عید قربان کے موقع پر یہ کہتے رہتے ہیں کہ عید قربان سے پہلے قربانی ہوگی. اب قربانی تو ہوئی ہے, اب عوام کی اتنی بڑی, کیا پٹرول میں قربانی ہوئی, گیس میں قربانی ہوئی, بجلی میں قربانی ہوئی, گھی پہ قربانی ہوئی, آٹے کا قحط بھی پڑ سکتا ہے, آٹے کی شارٹیج بھی آ سکتی ہے. انسانوں کی قربانیوں کو اللہ قبول کر لے اور معافی دے دے ان چوروں اور لٹیروں, اور پاکستان میں امن رہے. پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا نہ. آپ کی پیشن گوئیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں شیخ صاحب, آپ کی پیشن گوئیاں بڑی پیشن گوئیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں آپ کی. یہ بتا دیں نواز شریف صاحب کے پاس تو پاسپورٹ بھی ہے, کیوں نہیں آتے پاکستان؟ ہائے, آپ نے نہیں کوئی جواب دینا. ہمارے وقت تو چلو ہم نے پاسپورٹ ایشو نہیں کیا تھا, اب تو پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے اور ویزے کی بھی ان کو ضرورت نہیں. ایک بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے, دوسرا ان کا بھتیجا چیف منسٹر ہے, اور ساری کیبنٹ ان کی لائن میں فیصلے لینے وہاں جاتی ہے. یہ میں نے آپ سے خود سوال کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے, اور ایک دن میں, کیونکہ میں خواتین کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, لیکن لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ ایک دن میں لاہور کی عدالت میں 4 دفعہ پاسپورٹ کی اپلیکیشن کے لیے 4 عدالتیں بنی. دنیا میں کہیں بنی ہو تو مجھے بتائے, آخری میں درخواست واپس لے لیں. جو فوجی ادارے ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں, کوئی نہیں بولیں گے ہم فوجی اداروں کے خلاف, کیوں بولیں گے؟ کون بولتا ہے؟ پی ٹی آئی کسی قیمت پر بھی فوجی ہیں. جی جو بائیڈن کا تو آصف زرداری دوست ہے. آصف زرداری کہتا ہے اس نے یہ مراسلہ بھیجتے ہوئے مجھ سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کی, شاید وہ بھی ٹکٹ بلیکنگ میں کہیں ملوث ہو. ایک سوال کا جواب دے دیں. سعودی عرب میں جو بائیڈن جو ہے نا وہ اس ماہ دورہ کر رہا ہے, پاکستان کے لیے ایک پیغام بھیجا جائے گا, وہ پیغام کیا ہے؟ پاکستان کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں دورہ کر رہے ہیں. سعودی عرب ہمارا عزیز ملک ہے, اس کے فیصلے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں, لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی کے پاس ایسا نوجوان باشعور آ چکا ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتا. وہ پی ٹی آئی کا نوجوان سوشل میڈیا سے 2 ہاتھ آگے چلا گیا ہے. اس لیے میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ 17 جولائی کو تمام لوگ, فضائی, ہوائی, خلائی, دشوائی, سارے لوگ فیئر الیکشن پہ جائیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ لاہور سے ہی سیاسی گمسان کی جنگ شروع ہو اور سارے ملک میں بیٹھ جائے, اور لاہور ہی کافی ہے سری لنکا بنانے کے لیے.